افسانہ چابی۔ سب کچھ اس کے منصوبے کے مطابق ہوا تھا، سوائے ایک بات کے۔ شاید یہ بات اس کے ذہن میں کبھی بھی نہ آتی، لیکن اس کی بیوی نے آج صبح اس کی توجہ اس جانب مبذول کرائی تھی، اور تب سے وہ بے حد پریشان تھا۔ اتنی پریشانی تو اسے کل رات اس وقت بھی نہ ہوئی تھی جب وہ تجوری سے رقم نکال رہا تھا۔ اس نے بڑی احتیاط سے بغیر کوئی شور کیے رقم تجوری سے نکال لی تھی۔ وہ بے حد خوش تھا کہ 5 سال سے وہ کسی ایسے ہی موقع کی تلاش میں تھا، اور کل رات اسے وہ موقع میسر آ گیا تھا جب اس کا کنجوس مالک تجوری کی چابی اپنے کوٹ، جو کمرے کے کونے میں ٹنگا تھا، میں بھول گیا۔ وہ روز مالک کے کوٹ کی تلاشی لیتا، اور کل رات پہلی بار اسے کامیابی حاصل ہوئی تھی۔ اس نے گھر آ کر رقم کی کئی گڈیاں بیوی کے سامنے ڈھیر کر دیں۔ اس کی بیوی پہلے تو اتنی رقم دیکھ کر گھبرا گئی، پھر فوراً اس سے پوچھا، کسی نے تمہیں چوری کرتے ہوئے دیکھا تو نہیں؟ نہیں، بالکل نہیں۔ وہ کنجوس بڈھا تو اب بھی سو رہا ہوگا۔ اس کے لہجے میں بلا کا اعتماد تھا۔ تمہیں آج یہ موقع کیسے ملا؟ وہ آج تجوری کی چابی اپنے کوٹ کی جیب میں ہی بھول گیا تھا۔ اب چابی کہاں ہے؟ اس کی بیوی نے پوچھا۔ اس نے سوچا، وہ میں نے پھر اسی بوڑھے کے کوٹ میں رکھ دی تھی، تاکہ اگر پولیس ہمارے گھر کی تلاشی لے تو ہم گرفتار نہ ہو سکیں، اور ویسے بھی ہم اس کنجوس کے نوکر ہیں، ہمارے گھر کی تلاشی تو ضرور ہوگی۔ ہمیں دن نکلنے سے پہلے اس ساری رقم کو باہر باغیچے میں چھپانا ہوگا، اس نے اپنی بیوی سے کہا۔ پھر وہ دونوں بہت احتیاط سے باہر باغیچے میں گئے اور بغیر آواز کیے ہاتھوں سے نرم زمین کو کھودنے لگے۔ وہ کسی بھی طرح کا اوزار استعمال کر کے لوگوں کو متوجہ نہیں کرنا چاہتے تھے، حالانکہ ہاتھوں سے زمین کھودنے میں انہیں زیادہ محنت کرنی پڑ رہی تھی۔ کافی دیر بعد وہ ایک بڑا گڑھا کھود چکے تھے۔ انہوں نے رقم کا تھیلا گڑھے میں دبا کر اسے بند کر دیا۔ دن نکلنے میں اب تھوڑا ہی وقت تھا۔ وہ کمرے میں آ گئے اور اپنے مستقبل کے خواب دیکھنے لگے۔ میں بہت سے کپڑے لوں گی، اتنے ڈھیر سارے، اس کی بیوی نے بازو پھیلا کر بتایا۔ ہم تھوڑی سی زمین بھی لے لیں گے اور میں کوئی کاروبار بھی شروع کروں گا، اس نے کہا۔ وہ کافی خوش تھے کہ اس کی بیوی نے وہ بات پوچھی کہ جس کے بعد اس کی پریشانی بڑھ گئی تھی۔ ایک بات بتاؤ، اگر تجوری کی چابی پر پولیس کو تمہاری انگلیوں کے نشان مل گئے تو ہم کیا کریں گے؟ پولیس ضرور تمہیں گرفتار کر لے گی۔ ہاں، لیکن واقعی یہ بات میرے ذہن میں پہلے کیوں نہ آئی؟ مجھے فوراً کوٹھی میں جانا ہوگا اور کوٹ سے چابی نکال کر اسے کسی کپڑے سے صاف کرنا ہوگا۔ اچھا ہوا تم نے یہ بات یاد دلا دی، ورنہ پولیس سے بچنا ناممکن تھا۔ ایک تو تمہارے بھولنے کی عادت ہمیشہ ہمیں کسی مصیبت میں ہی مبتلا رکھتی ہے، اس کی بیوی نے کہا۔ وہ پریشانی کے عالم میں گھر سے نکل گیا۔ اسے رہ کر اپنی حماقت پر غصہ آ رہا تھا کہ کیوں اس نے رات ہی چابی کو صاف نہ کیا۔ اسے پولیس اور جیل سے سخت خوف آتا تھا۔ وہ جب کوٹھی میں داخل ہوا تو صدر دروازہ کھلا ہوا تھا۔ اس نے گیٹ سے ابھی قدم اندر رکھا ہی تھا کہ پیچھے سے اسے بوڑھے سیٹھ کی آواز سنائی دی۔ کہاں تھے تم؟ بوڑھے نے پوچھا، جو صبح کی سیر کر کے واپس لوٹ رہا تھا اور اس نے وہی کوٹ پہن رکھا تھا۔ وہ میری بیوی بہت سخت بیمار تھی، میں رات اس کی تیمارداری اور دوا دینے کے لیے گھر گیا تھا۔ آپ سوئے ہوئے تھے، اس لیے آپ کو جگا کر اطلاع دینا مناسب نہیں سمجھا۔ اس نے بوڑھے کے کوٹ پر نظر دوڑائی اور سوچا کہ اب وہ کیسے اس سے کوٹ حاصل کرے۔ اب کیسی طبیعت ہے تمہاری بیوی کی؟ بوڑھے نے پوچھا۔ اس کا بخار اتر چکا تھا، اسی لیے میں واپس لوٹ آیا۔ ویسے میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کا کوٹ کافی میلا ہو چکا ہے، کیا میں اسے آج دھوبی کو دھلائی کے لیے دے دوں؟ اس نے کہا۔ نہیں، یہ تو بالکل صاف ہے، بوڑھے نے کوٹ کو تنقیدی نگاہ سے دیکھ کر کہا۔ شاید جیبیں پرانی ہیں اور ان کے اندر کا کپڑا کافی بوسیدہ ہو چکا ہے، آپ کو ضرور اسے درزی کو سلائی کے لیے دینا چاہیے۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں آج ہی بازار جا کر اسے درزی سے ٹھیک کرا لاتا ہوں۔ جیبیں ہیں تو ٹھیک، لیکن تم سچ کہتے ہو ان کا اندرونی کپڑا کافی پرانا ہو چکا ہے۔ اچھا، تو پھر اسے آج ہی درزی سے ٹھیک کرا لاؤ۔ بوڑھے نے یہ کہہ کر کوٹ اتار کر اس کے حوالے کر دیا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اتنی آسانی سے کوٹ حاصل کر لے گا۔ وہ اسے لے کر کوٹھی کے اندر ایک غسل خانے میں گھس گیا۔ دروازہ بند کر کے اس نے کوٹ کی ہر جیب کھنگالی، لیکن اسے کچھ نہ ملا۔ چالاک بڈھا، اس نے پہلے ہی چابی نکال لی ہے،
اس نے سوچا اور کوٹ باہر آ کر ایک صوفے پر رکھ دیا۔ جوں جوں وقت گزر رہا تھا اس کی پریشانی بڑھتی جا رہی تھی۔ مجھے یقیناً کسی بھی قیمت پر چابی اس کنجوس بوڑھے سے حاصل کرنا ہوگی، ورنہ ساری عمر جیل میں چکی پیسنی پڑے گی اور جو دولت ہاتھ آئی ہے اس سے بھی ہاتھ دھونا پڑے گا۔ اس نے ذہن میں ایک منصوبہ بنایا۔ باورچی خانے سے ایک چھری لی، صوفے سے کوٹ اٹھایا اور چھری اس کے نیچے چھپا کر بوڑھے سیٹھ کے کمرے میں داخل ہو گیا۔ بوڑھا سیٹھ تجوری کے سامنے کھڑا سامان ادھر ادھر کر رہا تھا۔ یہ یقیناً تجوری کھولنے والا ہے اور سب کچھ اس پر عیاں ہو جائے گا، اس نے سوچا۔ جناب سنیے، ایک بات پوچھنی تھی۔ اس کی آواز غیر ضروری طور پر کافی اونچی تھی۔ بوڑھے سیٹھ نے فوراً مڑ کر پیچھے دیکھا۔ کیا بات ہے، اور یہ تم دروازے پر دستک دیے بغیر اندر کیوں آئے ہو؟ بوڑھے سیٹھ کے لہجے میں ناراضگی کا عنصر غالب تھا۔ میں معذرت چاہتا ہوں لیکن مجھے کچھ جلدی تھی، اس لیے یاد نہیں رہا۔ اس کی آواز اب بھی ڈری ہوئی اور اونچی تھی۔ اچھا بتاؤ کیا کہنا ہے؟ بوڑھے نے پوچھا۔ وہ آج کھانے میں کیا پکانا ہے؟ میں بازار جا رہا تھا تو سوچا سامان لیتا آؤں گا۔ غالباً تمہیں 5 سال ہو گئے ہیں میرے گھر ملازمت کرتے ہوئے۔ میں ایسے سوالوں پر وقت ضائع نہیں کرتا اور ابھی تو ویسے بھی ناشتے کا وقت ہے۔ تمہیں یہ سوال ہرگز نہیں پوچھنا چاہیے تھا، بوڑھے نے خفگی سے کہا۔ آج کچھ خاص بنانا ہو تو بتا دیں۔ آواز بدستور اونچی تھی۔ وہ یہ کہہ کر مڑا تو اس کے اندر کے خوف نے اسے ایک بار پھر پلٹنے پر مجبور کر دیا۔ وہ ڈر گیا کہ اگر آج تجوری کھل گئی تو اس کا راز بھی کھل جائے گا اور وہ ساری عمر کے لیے جیل چلا جائے گا۔ اسے ہر قیمت پر اس بوڑھے کو روکنا ہوگا۔ وہ آپ میری تنخواہ کب دیں گے؟ اس نے اونچی آواز میں پوچھا۔ آج 26 تاریخ ہے اور یہ 31 کا مہینہ ہے، اور تم جانتے ہو کہ میں ہر مہینے کی پہلی تاریخ کو تمہیں تنخواہ دے دیتا ہوں۔ وہ میری بیوی بیمار ہے، مجھے اس بار جلدی تنخواہ چاہیے تھی۔ ٹھیک ہے، میں 26 دن کی تنخواہ تمہیں آج ہی دے دوں گا، اور اب تم باہر جاؤ، مجھے کچھ ضروری کام کرنا ہے۔ یہ ضرور تجوری کھولنا چاہتا ہے۔ بڈھا مجھے جیل پہنچا کر ہی دم لے گا۔ کچھ بھی ہو جائے میں جیل نہیں جاؤں گا۔ میں آپ کو یہ تجوری نہیں کھولنے دوں گا، اس نے چلا کر کہا۔ تمہارے ساتھ آج مسئلہ کیا ہے؟ تم عجیب و غریب باتیں کر رہے ہو، بوڑھے نے غصے سے کہا۔ تم مجھے جیل بھیجنا چاہتے ہو اور یہ میں ہرگز نہیں ہونے دوں گا۔ یہ تجوری نہیں کھل سکتی۔ اس نے یہ کہہ کر کوٹ ایک طرف پھینکا اور چھری بوڑھے کے سامنے لہرانے لگا۔ بے وقوف آدمی، میں تجوری نہیں کھول رہا، مجھ سے تو اس کی چابی ہی کھو گئی ہے، اور میں یہ چیزیں اس لیے ہٹا رہا ہوں شاید وہ سامان کے نیچے ہو۔ اور یہ تم جیل کا کیا کہہ رہے تھے؟ سامان کے نیچے؟ مطلب چابی رقم کے ساتھ زمین میں؟ اس نے سوچا، چھری وہیں پھینک کر دوڑ لگا دی۔ اسے کچھ سمجھ نہ آ رہی تھی کہ اب وہ کیا کرے۔ سورج نکل آیا تھا لیکن اسے سڑک پر بھاگتے ہوئے ہر طرف اندھیرا نظر آ رہا تھا۔ اسی دوران سڑک پر اس کی ایک تیز رفتار گاڑی سے ٹکر ہوئی اور وہ قلع بازیاں کھاتا ہوا دور جا گرا۔ اس کے سر پر شدید چوٹیں آئی تھیں، خون تیزی سے سڑک پر بہنے لگا۔ ایک بڑے سائز کی چابی جو غالباً کسی تجوری کی تھی اس کی جیب سے نکل کر دور جا پڑی تھی۔ خون چابی پر سے بہتا ہوا سڑک کی ایک طرف ڈھلوان میں لکیر سی بنانے لگا۔